شیخ پوچھنا یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے؟ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ شیخ اس سلسلے میں میری دوسرے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر وہ حدیث انہوں نے آپ کو بتایا ہو تو تھوڑا جی ہمیں بھی جی بتائیے وہ حدیث۔ شیخ وہ حدیث ہے کہ بخاری کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد سکھائی ہے، اس حال میں کہ جی ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، اس طرح سے کچھ۔ جی جی بالکل۔ ہاں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سلام کہاں ہے؟ یہاں پہ اس حدیث میں سلام کہاں ہے؟ آپ نے جو حدیث شیخ بتایا لیکن بالکل صحیح ہے۔ جی شیخ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ اس کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کے باب میں ذکر کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصافحہ کے لیے یہ مطلب دلیل پکڑ لیں اس سے۔ دیکھیے اب وہ تو صحیح بخاری جب ہم کھولیں گے وہ باب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا، لیکن آپ یہ جنرل ہمارا منہج جان لیجئے اہل حدیثوں کا۔ جی ہم جی اہل جی حدیثوں کا یہ عام منہج ہے کہ ہم شخصیت پرستی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے جی ہاں جی اصل جی دلیل ہے کتاب و سنت کی دلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہد سکھلایا۔ جب جی آپ تشہد سکھلا رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں؟ وَقَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، جی آپ اس پر غور کیجئے۔ جی تشہد سکھلا رہے ہیں یا سلام کر رہے ہیں؟ آپ تشہد سکھلا رہے ہیں۔ کئی دفعہ آپ جی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی چھوٹا ہے، ہم پیار سے محبت سے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہم پکڑ لیتے ہیں، اس سے اس کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، ہماری بات زیادہ دھیان سے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کس نرمی کا سلوک کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دین کی بات سکھاتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، یہاں سلام کہاں سے آ گیا؟ اور اگر آپ دوسری بات کہ عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کفی بین کفی ہے، میری ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دونوں ہتھیلیاں ہیں، عبداللہ ابن جی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی ہتھیلیاں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میری ہتھیلی۔ تو اگر جی دونوں ہاتھ سے کرنا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ سلام ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی میں جب دونوں ہاتھ ملائے ہوئے ہوں، تم ایک کیوں ملائے ہوئے ہو، تم بھی دونوں ملاؤ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میری ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ دو ہاتھ سے مصافحہ کی بات کر رہے ہیں اس حدیث سے استدلال کر کے، تو جب آپ مصافحہ کریں تو پھر تشہد کا ذکر بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی پڑھا۔ مطلب عجیب استدلال ہے یہ۔ جی تو ایسا کچھ اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور دیکھیے شیخ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بھائی، یہ اتنا ضعیف استدلال ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی مخالفت ہم صرف اہل حدیث کرتے ہیں، دنیا کے بیشتر جو بڑے علماء ہیں، معتبر علماء، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کے احناف کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ہاں دیکھیں دلیل تو صرف ایک بہانہ ہے، ان کو اپنے مذہب کی حفاظت کرنی ہے۔ جو مذہب جی میں آ گیا ہے کسی طرح سے ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ کلو آیت او حدیث یخالف قول امامنا فہو اما مؤول او منسوخ، کہ ہر آیت یا ہر حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف چلی جائے، وہ یا تو ہم اس کی تعویل کر لیں گے یا کہہ دیں گے کہ وہ منسوخ ہے۔ آپ کانفیڈنس دیکھیے، اور یہ کتنا مذموم کانفیڈنس ہے، کتنا گھناؤنا کانفیڈنس ہے۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ فلاں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث فلاں عالم کے قول کے خلاف جا رہی ہے حدیث یا کوئی آیت، تو ہم آیت کی تعویل کر لیں گے کہ نہیں آیت کا معنی ایسا ایسا ہے، یا ہم ڈائریکٹ بول دیں گے کہ آیت منسوخ ہے، حدیث منسوخ ہے، لیکن میرے اس عالم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ تو اپنے اسی منہج پر وہ چلتے ہیں، تو اسی لیے دلیلوں کو توڑتے مروڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا ان کا توڑنا مروڑنا اسی دلیل کے اندر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک حکم سکھا رہے ہیں، ان کو تشہد کا ذکر سکھا رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر سلام کو داخل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے مصافحہ سے متعلق،
جی کہہ رہے ہیں کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، یہ دونوں آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. یہاں پر ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں آدمی دونوں ہاتھ ملاتے ہیں. مصافحہ تو ایک آدمی ہاتھ بڑھایا، دوسرا آدمی ہاتھ بڑھایا، ملائے، اسی کو مصافحہ کہا جاتا ہے. صفحہ کہتے ہیں اس کو، یہ ہتھیلی جو ہے نا اس کو صفحہ کہتے ہیں. جب دو آدمیوں کا ملتا ہے، مصافحہ یہ مفعلہ کا صیغہ ہے جس میں مشارکت جی پائی جاتی ہے. جب دونوں آدمیوں کی ہتھیلیاں ملی تو اس کو عربی زبان میں مصافحہ کہتے ہیں. تو دونوں ہاتھ ملانے سے تو مصافحہ ہو گیا، پھر جی دوسرا ہاتھ درمیان میں کہاں سے داخل ہو گیا؟ جی شیخ، تو اس میں اس سلسلے میں کیا کوئی واضح روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کیا ہے؟ میرے بھائی، ابھی جو روایت میں نے بتایا یہ جی روایت واضح ہے. اور آپ ان سے بھی دیکھیے، جب ہماری شریعت میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ مطلق ہوتا ہے تو جو کم سے کم ہے وہ مقصود ہوتا ہے، جی اللہ یہ کہ اس کی مخالفت آ جائے کہیں پر، ہے نا؟ شیخ، آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے میں ایک حنفیوں کا ایک فتویٰ میں نے دیکھا ہے شیخ، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب کے اندر امام حماد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اثر کو نقل کیا ہے، ایک دونوں ہاتھوں سے مسافے کی. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی یہ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ سب تابعین ہیں، یہ سب تابعین ہیں. لیکن شیخ، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر کوئی بات نہیں ملتی تو کیا ان کی بات کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ بھائی مصافحہ کا اصل معنی ہی ہوتا ہے دو آدمیوں کا ہاتھ ملانا. اور صرف یہاں پر مجھے نہیں معلوم ہے عبداللہ ابن مبارک کا کیا قول ہے اس بارے میں، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو دوسری جانب ہزاروں علماء ہیں، دوسری جانب جو ایک ہاتھ کی، تو ان کے قول کو کیا کریں گے؟ ہاں شیخ، میں ان دونوں حضرات کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ یہ دو الگ محدثین حضرات ہیں، حنفیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں نے اس لیے ذکر میرے کیا. بھائی، حنفی سب سے بڑے دشمن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ہیں. مطلب جی کوثری نے پوری جی کتاب لکھ ڈالی. جی حضرت، میں نے اس کوثری لیے پوری ذکر کیا کتاب، عبداللہ ابن مبارک کا کہ وہ تو تائید کر رہے ہیں ان کی حنفیوں کی. تو بھائی وہ اس لیے اگر ہو سکتا ہے ان کا کوئی قول ان کی تائید میں آ جائے، لیکن ان سے ذرا پوچھئے کہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. بیشتر مسائل میں تو ان کی مخالفت ملتی ہے ان کے ہاں. مجھے نہیں معلوم، پہلے تاکد کرنا پڑے گا کہ ان کا کیا اس بارے میں کیا قول ہے. اگر ہو بھی تو دوسری جانب اور بہت سارے بے شمار علماء ہیں، اور ہم علماء کے اقوال کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس کے قول کی تائید ہو رہی ہے دلیلوں سے.